الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں اور سورہ ہود 12واں پارہ آیت نمبر 49 تک ہمارا درس مکمل ہو چکا ہے۔ صراط الجنان تفسیر قرآن سے ترتیب وار یہ سبق ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک قرآن پاک کے حق کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا، فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان لگانے والے ہو۔ ناظرین اکرام، اس سورہ ہود میں بیان کیے گئے واقعات میں سے یہ دوسرا واقعہ ہے، یعنی قوم عاد کا واقعہ۔ اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کا اس آیت میں بھائی فرمایا۔ اس سے مراد دینی بھائی نہیں بلکہ نسب کے اعتبار سے بھائی ہونا مراد ہے، کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق قبیلہ عاد سے ہی تھا۔ یہ عرب کا قبیلہ تھا اور یمن کے پاس ان کی رہائش تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کرو اور عبادت کرنے میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ تمہارا معبود اللہ پاک ہے، یہ بت جن کی تم پوجا کر رہے ہو تمہارے معبود ہرگز نہیں، کیونکہ یہ تو پتھر کے ہیں اور کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ اللہ پاک کے لیے شریک ہیں اور تم ان شریکوں کی عبادت کرتے ہو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 65 سے 72 تک مزید تفصیل کے ساتھ قوم عاد کا واقعہ پہلے بھی ہم سن چکے ہیں، یہاں پر بھی کچھ اس کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے میری قوم، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ ناظرین اکرام، یہاں پر حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ کے انداز کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ کہتے تھے تمہیں اللہ پاک کی وحدانیت اور اس کے احکام کی تبلیغ کرنے سے میرا مقصد یہ نہیں کہ تم میرے اس عمل کی وجہ سے مجھے کوئی مال دو، دولت دو، کوئی اجرت وغیرہ دو، میرا اجر و ثواب تو اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو کیا تمہیں عقل نہیں کہ اتنا سمجھ سکو کہ جو محض بے غرض نصیحت کرتا ہے وہ یقیناً خیرخواہ اور سچا ہے؟ یاد رہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام نے کسی لالچ کے بغیر دین کی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا اور باقاعدہ اس کا اظہار بھی فرماتے رہے کہ تبلیغ سے ان کا مقصد مال یا کوئی منصب حاصل کرنا نہیں، بلکہ وہ صرف اپنے رب کی رضا اور اس کی طرف سے ملنے والے اجر و ثواب کے طلبگار ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ خالص نصیحت وہی ہوتی ہے جو کسی لالچ اور غرض کے بغیر ہو اور اس سے صرف اللہ پاک کی رضا حاصل کرنا مقصود ہو۔ اس لیے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ کسی لالچ کے بغیر تبلیغ دین کا فریضہ ادا کریں اور حتی الامکان کسی اجرت کے بغیر تبلیغ کا کام کیا کریں۔ کسی نے کہا نا، جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اے میری قوم، تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو تو وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت کے ساتھ مزید قوت زیادہ کرے گا اور تم مجرم بن کر منہ نہ پھیرو۔ ناظرین، جب قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت قبول نہ کی تو اللہ پاک نے ان کے کفر کے سبب 3 سال تک بارش روک دی اور نہایت شدید قحط نمودار ہوا اور ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا گیا۔
اولاد نہیں ہوتی تھی کسی کے یہاں۔ جب یہ لوگ بہت پریشان ہوئے تو حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ فرمایا کہ اگر وہ اللہ پاک پر ایمان لائیں اور اس کے رسول کی تصدیق کریں اور اس کے حضور توبہ و استغفار کریں تو اللہ پاک بارش بھیجے گا اور ان کی زمینوں کو سر سبز و شاداب کر کے تازہ زندگی عطا فرمائے گا اور قوت اور اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ عنہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے غلام نے کہا کہ میں مالدار آدمی ہوں مگر میرے ہاں کوئی اولاد نہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جس سے اللہ پاک مجھے اولاد دے۔ آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ اس نے استغفار کی، یہاں تک کثرت کی کہ روزانہ 700 مرتبہ استغفار پڑھنے لگا۔ اس کی برکت سے اس شخص کے 10 بیٹے ہوئے۔ جب یہ بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ تو نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے یہ کیوں نہ پوچھا کہ یہ عمل آپ نے کہاں سے عطا فرمایا؟ دوسری مرتبہ جب اس شخص کو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو اس نے دریافت کیا کہ حضور اس عمل جو استغفار کا آپ نے فرمایا تھا کہاں سے آپ نے یہ بیان فرمایا؟ تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو نے حضرت ہود علیہ السلام کا قول نہیں سنا جو انہوں نے فرمایا یزدکم قوۃ الی قوتکم، اللہ تمہاری قوت کے ساتھ مزید قوت زیادہ کرے گا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا یہ ارشاد نہیں سنا یمددکم باموال وبنین، اللہ پاک مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یعنی کثرت رزق اور حصول اولاد کے لیے استغفار کا بکثرت پڑھنا یہ میں نے قرآن شریف سے نکال کر تمہیں بتایا تھا اور یہ قرآنی نسخہ قرآنی وظیفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ انہوں نے کہا اے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے اور ہم صرف تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی تمہاری بات پر یقین کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے مذاق اڑاتے ہوئے اور دشمنی کے طور پر یہ جواب دیا کہ اے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے جو تمہارے دعوے کی صحت پر اس کے صحیح ہونے پر دلالت کرتی۔ یہ بات انہوں نے بالکل غلط اور جھوٹ کہی تھی کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں جو معجزات دکھائے تھے وہ ان سب سے مکر گئے تھے۔ کفار اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ نفع و نقصان پہنچانے کا اختیار صرف اللہ پاک کو ہے، جبکہ اس کے برعکس بت کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس کے باوجود انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم آپ کی بات کی وجہ سے اپنے بتوں کی عبادت کرنا نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ہماری عقل اور ہمارا دل حکم دے گا تو چھوڑیں گے۔ ان کی یہ بات اور مزید ان کا یہ کہنا کہ ہم نہ تمہاری بات پر یقین کریں گے، یہ ان کے کفر پر اصرار اور اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقلید اور حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب پر دلالت کرتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال انی اشهد الله واشهدوا انی بریء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تم پر کوئی برائی پہنچا دی ہے۔ ہود نے فرمایا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم سب بھی گواہ ہو جاؤ کہ میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کے سوا اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ تم سب مل کر میرے اوپر داؤ چلاؤ پھر مجھے مہلت نہ دو۔ ناظرین کرام، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ بے شک اے ہود تم جو ہماری مخالفت کر رہے ہو اور ہمارے بتوں کو برا کہتے ہو، اسی وجہ سے ان بتوں نے تم سے انتقام لیتے ہوئے تمہیں معاذ اللہ دیوانہ کر دیا۔ اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ اب جو کچھ تم یہ کہتے ہو یہ سب دیوانگی کی باتیں ہیں معاذ اللہ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں جواب دیا میں اللہ پاک کو گواہ بناتا ہوں اور تم سب بھی میری اس بات پر گواہ ہو جاؤ کہ میں ان سب بتوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ پاک کا شریک ٹھہراتے ہو اور ان کی عبادت کرتے ہو۔ پھر فرمایا فقیدونی جمیعا، تم سب مل کر میرے اوپر داؤ چلاؤ، یعنی تم اور وہ بت جنہیں تم معبود سمجھتے ہو سب مل کر مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرو، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو۔ مجھے تمہاری اور تمہارے معبودوں کی اور تمہاری مکاریوں کی کوئی پرواہ نہیں اور مجھے تمہاری شوکت و قوت سے کچھ اندیشہ نہیں
کیونکہ جنہیں تم معبود کہتے ہو وہ پتھر ہیں، جمادات ہیں، بے جان ہیں، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، ان کی کیا حقیقت کہ وہ مجھے دیوانہ کر دے۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ آپ نے ایک زبردست صاحب قوت و شوقت قوم سے، جو آپ علیہ السلام کے خون کی پیاسی اور جان کی دشمن تھی، اس طرح کے کلمات کہے اور بالکل خوف نہ کیا، اور وہ قوم انتہائی عداوت اور دشمنی کے باوجود آپ علیہ السلام کو کوئی نقصان پہنچانے سے عاجز رہی۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی اس کے قبضہ قدرت میں نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں پر بڑی خوبصورت بات کی گئی کہ تم اگرچہ ہر طرح سے کوشش کر کے دیکھ لو لیکن مجھے نقصان نہیں پہنچا سکو گے، کیونکہ مجھے اللہ پاک پر توکل ہے، اسی کی حفاظت پر بھروسہ ہے، وہ میرا اور تمہارا دونوں کا مالک ہے، کوئی چیز مجھے پہنچ نہیں سکتی جب تک وہ اسے دور کر رہا ہے، اور نہ ہی کوئی مجھ پر قدرت حاصل کر سکتا ہے جب تک اللہ پاک کی طرف سے اسے قدرت حاصل نہ ہو۔ پھر اس بات کی دلیل دیتے ہوئے فرمایا کہ روئے زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا اللہ پاک مالک نہ ہو، اس پر قادر نہ ہو، تو اللہ پاک جیسے چاہتا ہے اپنی ملکیت میں تصرف فرماتا ہے۔ اگلی آیت میں فرماتا ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تمہیں اس کی تبلیغ کر چکا ہوں جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، اور میرا رب تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، بے شک میرا رب ہر شے پر نگہبان ہے۔ یعنی جس دین کے ساتھ میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، اگر تم اس پر ایمان لانے سے منہ پھیرو تو جس دین کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا میں تو تبلیغ کر چکا ہوں، میں اپنا کام کر چکا ہوں، اور اس میں مجھ سے کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ اب اسے قبول نہ کرنے کی بنا پر تم سے خطا ہو رہی ہے۔ اگر تم نے ایمان لانے سے منہ پھیرا اور جو احکام میں تمہاری طرف لایا ہوں انہیں قبول نہ کیا تو اللہ پاک تمہیں ہلاک کر دے گا، اور تمہارے بجائے ایک دوسری قوم کو تمہارے شہروں اور مالوں کا مالک بنا دے گا، جو کہ اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہوں گے اور اسی کی عبادت کریں گے، اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، کیونکہ وہ اس سے پاک ہے کہ اسے کوئی نقصان پہنچا سکے۔ لہٰذا تمہاری روح گردانی کا جو نقصان ہے وہ تمہیں کو پہنچے گا۔ بے شک میرا رب ہر شے پر نگہبان ہے، وہی تمہارے شر سے میری حفاظت فرمائے گا، اور تم میں سے کسی کا قول یا فعل اس سے چھپا ہوا نہیں، اور نہ ہی وہ تمہاری پکڑ سے غافل ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت سے دو باتیں مزید پتہ چلی کہ انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی امت تک سارے شرعی احکام اپنی حیات طیبہ میں پہنچا دیتے ہیں، کوئی بات چھپا نہیں رکھتے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ پاک کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی قوم دین کی خدمت نہ کرے تو اللہ پاک اسے برباد کر کے دوسری قوم اس کی جگہ مقرر فرما دیتا ہے۔ جیسے ابو جہل وغیرہ نے سرکشی کی تو انہیں ہلاک فرما کر مدینہ طیبہ کے انصار سے دین کی خدمت لے لی۔ ہم اس خدائے قادر و قیوم کے حاجت مند ہیں اور وہ سب سے بے نیاز۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت کے ساتھ ہود اور اس کے ساتھ والے مسلمانوں کو بچا لیا اور انہیں سخت عذاب سے نجات دی۔ ناظرین اکرام، جب حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے نصیحت حاصل نہ کی تو قادر و قدیر اور سچے رب کی بارگاہ سے ان کے عذاب کا حکم نافذ ہو گیا۔ جب ان کی ہلاکت اور ان پر عذاب کا حکم آیا تو اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں جن کی تعداد 4000 تھی اپنی رحمت کے ساتھ عذاب سے بچا لیا، اور قوم عاد کو ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دیا۔ مسلمانوں پر رحمت اس طرح ہے کہ جب عذاب نازل ہوا تو اللہ پاک نے ایمان والوں کو اس سے محفوظ رکھا
اور ارشاد فرمایا کہ جیسے مسلمانوں کو دنیا کے عذاب سے بچایا ہے ایسے ہی اللہ پاک انہیں آخرت کے سخت عذاب سے بھی نجات عطا فرمائے گا۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ ایمان اور نیک اعمال نجات کا ذریعہ اور سبب ہیں، لیکن در حقیقت نجات صرف اللہ پاک کی رحمت سے ملتی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یہ عاد ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر بڑے سرکش ہٹ دھرم کے کہنے پر چلے۔ ناظرین کرام، حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ یہاں مکمل ہوا۔ اللہ پاک نے اس آیت میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خطاب فرمایا۔ یہ قوم عاد جن کو تم لوگ دیکھتے ہو، ان کی قبروں کو، ان کے مکانوں کو، چونکہ عرب انہیں دیکھا کرتے تھے اپنے سفر میں آتے جاتے، یمن کے پاس ان کے بڑے بڑے گھر، ان کی قبریں وغیرہ، تو فرمایا گیا کہ زمین میں چلو، انہیں دیکھو، ان سے عبرت حاصل کرو۔ پھر اللہ پاک نے ان کا حال بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنے رب کی آیتوں یعنی ان معجزات کا انکار کیا جو حضرت ہود علیہ السلام لے کر آئے، اور انہوں نے اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام کی نافرمانی تمام رسولوں کی نافرمانی ہے، اور ان کے جاہلوں نے ہر بڑے سرکش اور ہٹ دھرم سردار کی پیروی کی، اس وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اس دنیا میں اور قیامت کے دن ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی۔ سن لو، بے شک عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ سن لو، ہود کی قوم عاد کے لیے دوری ہے، یعنی دنیا اور آخرت دونوں جگہ لعنت ان کے ساتھ ہے۔ اور لعنت کا مطلب یہ ہے اللہ پاک کی رحمت اور ہر بھلائی سے دوری۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ان کے برے انجام کا اصلی سبب بیان فرمایا کہ قوم عاد نے اپنے رب عز و جل کے ساتھ کفر کیا، اس لیے ان کا اتنا برا انجام ہوا۔ سن لو، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے لیے رحمت الہی سے دوری ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ اور سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا، فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں آباد کیا، اس سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب ہے، دعا سننے والا ہے۔ ناظرین کرام، اب یہ تیسرا واقعہ سورہ ہود کا شروع ہو رہا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے قوم سمود کی طرف ان کے نسبی بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم، تم اللہ پاک کو مانو، اسے ایک مانو اور صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، وہی عبادت کا مستحق ہے، یہ تمہارے بت عبادت کے لائق نہیں ہیں۔ پھر اللہ پاک کی وحدانیت اور اس کے کمال قدرت پر دلائل دیتے ہوئے فرمایا کہ معبود وہی ہے جس نے تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین سے پیدا کر کے پھر تمہیں زمین میں بسایا اور زمین کو تم سے آباد کیا۔ تو اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پھر شرک سے کنارہ کشی کر کے اسی کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب ایمان والوں کے قریب ہے اور ان کی سننے والا ہے۔ حضرت امام ضحاک رضی اللہ عنہ نے استعمرکم کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ تمہیں طویل عمریں دی، حتیٰ کہ ان کی عمریں 300 برس بھی ہوتی، بعضوں کی عمر 1000 برس تک بھی ہوئی۔ قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام یہ قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے، اور ان کا ذکر یہاں پر شروع ہو رہا ہے۔ اور ان کی نیکی کی دعوت کا سلسلہ جب شروع ہوا تو ان کی قوم نے پھر جواباً کیا کہا، اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا الیہ مریب۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تم ہمارے درمیان ایسے تھے
کہ تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، کیا تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے؟ اور بے شک جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کی طرف سے تو ہم بڑے دھوکے میں ڈالنے والے شک میں ہیں۔ ناظرین کرام، جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے پیغام توحید پیش کیا تو انہوں نے جواب دیا، اے صالح، اس تبلیغ سے پہلے تم تو ہمارے درمیان ایسے تھے کہ ہم تم سے بڑی امیدیں رکھتے تھے اور ہم امید کرتے تھے کہ تم بڑے سردار بنو گے، کیونکہ تم کمزوروں کی مدد کرتے، فقیروں پر سخاوت کرتے تھے۔ لیکن جب تم نے یہ باتیں شروع کر دی ہیں ایک اللہ والی اور بتوں کی، ہمارے خداؤں کی تم برائیاں کرتے ہو، تو قوم کی امیدیں تم سے ختم ہو گئی کہ کیا حرکتیں کرنے لگے ہو، معاذ اللہ اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے۔ ان لوگوں نے مزید یہ کہا کہ کیا تم ہمیں ان بتوں کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے، اور بے شک جس توحید کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کی طرف سے تو ہم بڑے دھوکے میں ڈالنے والے شک میں ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت صالح علیہ السلام نے جو فرمایا اس کا ذکر آیت نمبر 63 سے، زندگی رہی تو انشاءاللہ الکریم اگلے پروگرام میں سنیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔